آپ نگاہ دوڑا کر دیکھیں، اولیاء کرام، غوث، قطب، ابدال، یہ سارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن اقدس سے وابستہ ہیں اور آپ ہی کے مقلد ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ دیکھیں تو آپ بھی حنفی ہیں۔ حضرت خواجہ معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کون؟ آپ بھی حنفی ہیں۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی حنفی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی حنفی ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ خواجگان ولی ہندوستان عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی حنفی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی حضرت خواجہ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی حنفی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی حنفی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوا۔ یہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مزار اقدس پر حاضر تھا تو مجھے اونگ آ گئی، تو میں نے کیا دیکھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور آپ کی گود میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کوئی بزرگ ہے اور اس کا سر جو ہے وہ آپ کی گود میں موجود ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید کہ حضرت امام حسن ہوں گے، حضرت امام حسین ہوں گے، مگر جب میں قریب گیا تو جب میں نے دیکھا تو میرے دل کی کیفیت کو جان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا، اے علی بن عثمان، یہ سوچ رہے ہو کہ یہ بزرگ کون ہے؟ آپ نے فرمایا علی یہ تیرے امام ہیں، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں جن کا تو مقلد ہے۔ یہ مقام ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام المسلمین ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت میں پڑھی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے آگے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، پھر آگے ارشاد فرمایا والذین اتبعوهم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے نا عمدگی کے ساتھ، اس کے فوراً بعد ان کا نمبر ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہاں پر صرف صحابہ کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ صحابہ کے ساتھ تابعین کا تذکرہ بھی ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے فرمایا والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ، کہ وہ بھی جو ان کے تابع ہوئے، جو تابعی ہیں۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں اس کا مقام بیان فرما رہا ہے کہ جس نے صحابی کی اتباع کر لی، صحابی کو حالت ایمان میں دیکھ لیا، رب فرماتا میں اس سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ اس کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ ہم جتنی بھی عمل کرتے ہیں، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ رب راضی ہو جائے۔ یا ٹھنڈی رات کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز کے لیے آتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ روزہ رکھیں چاہے وہ گرمیوں کا ہو چاہے سردیوں کا ہو، پورا دن بھوک اور پیاس، مقصد کیا ہوتا ہے؟ رب راضی ہو جائے۔ لاکھوں روپیہ لگا کر مکہ شریف اور مدینہ شریف کا سفر کیا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے، عمرہ کیا جاتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ رب راضی ہو جائے۔ یہ ہے ہمارا طریقہ کار کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اور رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کریں، رات دن اللہ کی عبادت میں مصروف ہو کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کریں۔ اگر رب خود فرمائے کہ میں راضی ہو گیا ہوں، رب خود فرمائے، ارے بندہ اس کی رضا کی خاطر اتنی محنت کرتا ہے، اگر وہ خود فرمائے اے بندے تو پریشان نہ ہو میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اور پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہے، فرماتا ہے اے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے، یعنی یہ ڈبل انعام ہے، یہ زیادہ محبت ہے، یہ زیادہ پیار ہے اللہ کی طرف سے، زیادہ فضل ہے، زیادہ رحمت ہے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ تو یہ وہ مقام اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا ہے جو صحابہ کے بعد فوراً جنہوں نے اس زمانے کو پایا اور صحابہ کو دیکھا، صحابہ کی زیارت کی۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ کا مقام تو بڑا ہے، فرمایا جو صحابہ کو دیکھنے والا ہے میں اس سے بھی راضی ہو گیا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت انس بن مالک سے ملاقات فرمائی ہوئی ہے۔
حضرت انس بن مالک اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے آپ نے ملاقات فرمائی ہوئی. پھر دیکھو والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہوں نے ان کی اتباع کر لی، یعنی جنہوں نے صحابہ کی اتباع کر لی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا. تو پتہ چلا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس فہرست کے اندر شامل ہیں جو صحابہ کے بعد سب سے بڑے مقام والی فہرست ہے، اس میں حضرت امام اعظم کا نام سب سے پہلے ہے. ہم جس کے مقلد ہیں، جس کے اخذ شدہ مسائل پر ہم گامزن ہیں، جن کے اخذ شدہ مسائل کو سمجھ کر ہم نماز پڑھتے ہیں، جن کے اخذ شدہ مسائل کو سمجھ کر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم عبادات میں فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس امام کی شان کیا ہے؟ جس امام نے ہمیں یہ اصول بتائے ہیں، جس امام نے ہمیں یہ مسائل بتائے ہیں، اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے والذین اتبعوہ بإحسان رضی اللہ عنہم، کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا. تو حضرت انس بن مالک رحمت رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زیارت ملاقات کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. حضور علیہ السلام سب سے بہترین، جو پہلے گزرے زمانے وہ بھی، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی. فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے عمدہ، خوبصورت، بہترین زمانہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جو میرا زمانہ ہے. اور فرمایا ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ جڑا ہوا زمانہ ہے وہ بہتر ہے. ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ زمانہ بہتر ہے. یعنی مطلب یہ کہ جس نے میرا زمانہ پایا وہ صحابی بن گیا، جس نے میرے صحابہ کا زمانہ پایا وہ صحابی بن گیا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ساتھ جڑے ہوئے زمانے کو پایا ہے. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑا ہوا زمانہ ہے اس زمانے کو پایا ہے، اس لیے آپ کا مقام بڑا البرا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے. ہمیں نبی عطا فرمایا تو نبی اعظم عطا فرمایا ہے. ہاں جی، ہمیں صدیق دیا تو صدیق اعظم عطا فرمایا ہے، فاروق دیا تو فاروق اعظم عطا فرمایا ہے، ہمیں حسین دیا تو سید الشہداء شہید اعظم عطا فرمایا ہے، ہمیں امام دیا تو امام اعظم عطا فرمایا ہے، غوث دیا تو غوث اعظم عطا فرمایا. آپ کے شاگردوں کی تو ایک بہت لمبی تعداد ہے. یہ سارے جتنے باقی امام ہیں نا وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بلکہ حضرت امام شافعی تو شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ کا جو یوم ولادت ہے وہ 80 ہجری ہے، اور حضرت امام شافعی کا یوم ولادت 150 ہجری ہے، 150 ہجری ہے. جس دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا اس دن حضرت امام شافعی پیدا ہوا، اس دن پیدا ہوا. یعنی آپ حضرت امام شافعی جو ہیں وہ تو آپ کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں. آپ کو جو ناز تھا، جو آپ کو فخر تھا، وہ اپنے استادوں پر تھا. آپ کے استاد کون ہیں؟ آپ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرت امام اعظم کے استاد ہیں. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا. یعنی ان 2 سالوں میں نے جتنا میں نے علم سیکھا، جتنا میں نے قرآن کا علوم سیکھا، حدیث کا علوم سیکھا، اتنا میں نے کبھی بھی اور نہیں سیکھا جتنا میں نے حضرت امام جعفر صادق سے اور حضرت امام باقر سے میں نے علوم سیکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقیدے پہ ثابت قدم رکھے.